جی مختلف پیراؤں سے آفر ان کو کی گئی ہے اور وہ بڑی سمپل سی چیز ہے, وہ وہی ہے, انہی لائنز کے اوپر ہے جو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے. پرائم منسٹرز ہیو بین ککڈ آؤٹ اینڈ پرائم منسٹرز ہیو بین براٹ بیک. سو کہ آپ جائیے, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, لنڈن چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, سعودی عربیہ چلے جائیں, وہ بیٹھ جائیں چپ کر کے, پھر ہم آپ کو واپس نہیں آئیں گے. دیٹ مینس کہ جی ایک سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جو کہ پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کرتی ہے اور ان کو واپس لاتی ہے. ان کو کہا گیا ہے, رؤف حسن صاحب, ان کو کہا گیا ہے کہ ان ملکوں میں جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں. مطلب انہی لائنز کے اوپر بات ہوئی تھی, اٹک میں جب تھے اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی, اور اس وقت مختلف طریقوں سے, مختلف ہیلے بہانوں سے یہ ساری بات جو ہے نا اس کو رینیو کیا جاتا رہا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, اراکین کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس معاملے پر الیکشن کمیشن کا ایک موقف آپ کا تھا, لیکن بہرحال بات آپ کی مان دی گئی ہے. تھینک یو مان. میں اس کو ان کی اپنی ڈس آنیسٹی کا پروف اس کے طور کے اوپر دیکھتا ہوں. دیکھیے جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تھا, اس وقت اور آج کے وقت کے درمیان کوئی فرق نہیں پڑا. سو کیا وجہ تھی کہ اس وقت انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور آج اسی چیز کو انہوں نے مان لیا. اس لیے, اور بڑی سمپل بات ہے کہ یہ جو الیکشن پروسیس تھا جس میں کہ یہ زبردستی نمبر ایک الیکشن جتوانا چاہتے تھے ان لوگوں کو جو انہوں نے شب خون مار کے کیا, اور دوسرا ان کو ایک کمفرٹیبل میجورٹی دلوانا چاہتے تھے, جو انہوں نے ایسے اقدامات کر کے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں ہماری ریزروڈ سیٹیں نہ مل سکیں. آج جو انہوں نے یہ مانا ہے, تو کیا اس کا مطلب میں یہ لوں کہ وہ سیٹیں جو کہ fraudulently, unconstitutionally and illegally ہمیں دینے کی بجائے انہوں نے باقی پارٹیز کے کشکول میں ڈالی, کیا یہ ان سیٹوں کو ان سے واپس لے کے ہمیں دیں گے؟ یہ اگر ایسا کریں پھر تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ ہاں اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ نہیں مانیں گے, یہ نہیں کریں گے, تو پھر صرف یہ ہے کہ انہوں نے پروفیشنل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا, انہوں نے فراڈ کیا. ہمیں یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آپ کو جو سنی اتحاد کونسل کو نشستیں مل گئیں, اب اس کے بعد تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں جو ابھی دوسری پارٹیوں کو دی جا چکی ہیں وہ بھی ملنی چاہیے, تو اس کا کیا وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کو کوئی لیگلی پرسیو کریں گے یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا رحمان صاحب کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے, جو کہ جب سے یہ آیا ہے اس نے کھلواڑ کیا ہے پروسیس آف الیکشنز کے ساتھ, اس کو چاہیے تھا کہ اپنی غلطی تسلیم کرتا اور وہ سیٹیں جو ہے ان سے لے کے جو ہمارا حق ہے, ہماری اسٹرینتھ کے مطابق جو ہمیں سیٹیں ملنی چاہیے وہ ہمیں ملیں. سیملٹینیسلی ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ یہ ایک اس کے ذہن میں ایک ڈس آنیسٹی تھی جس کی بیسس کے اوپر اس نے یہ پروسیس جو تھا اس کو ڈیلے کیا. سو ہم اس کے لیگل آپشنز جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آج یا کل تک فائنلائز ہو جائیں گے, اور اس کے مطابق ہم ان کو جو بھی ہمارا اپروپریٹ فورم ہے وہاں لے کے جائیں گے اور کلیم داخل کریں گے کہ وہ تمام سیٹیں جو کہ fraudulently الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے ہم سے لیے ہیں وہ ہمارا حق ہے, کانسٹیٹیوشنل حق ہے, وہ ہمیں دی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا رؤف حسن صاحب, کل علی محمد خان صاحب پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ کمیٹیوں میں جانے کے حوالے سے ظاہری بات ہے پارٹی اس وقت تیار نظر آتی ہے. یہ پارلیمان کی حد تک کیا پارٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ اب کمیٹیوں میں بھی جانا ہے؟ جو ورکنگ ہوگی, اسمبلی کی ورکنگ ہوگی, اس میں اپنا چیئرمین پی اے سی بھی لے کر آئیں گے اور اس پروسیس کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے جو پارلیمان کے اندر جو ہے وہ چلے گا. رحمان صاحب میرا خیال آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ جی 3 ہمارے فرنٹس ہیں جہاں کے ہم آپریٹ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر, لیگل محاذ کے اوپر, اور پیسفل اسٹریٹ ایجیٹیشن, پیسفل جو پروٹیسٹ ہے اس کی بیسس کو. یہ تینوں ہم سیملٹینیسلی ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اب جب کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے تو وہ پھر پارلیمان کی تمام جو ضروریات ہیں ان کو ہم پورا کریں گے, اور کمیٹیز میں جانا یا کمیٹیز کی چیئرمین شپ لینا جو ہے ان میں سے ایک ہے. بالکل ویسے ہی میں اس کی ایک آپ کو زندہ مثال دے دیتا ہوں, بالکل ویسے ہی جیسے کہ خیبر پختونخوا کے صوبے نے ایک وفاق کی ایک اکائی ہونے کے ناطے وہاں کے چیف منسٹر نے اور خان صاحب کی ڈائریکشنز کے مطابق ان کی اپروول کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے
وفاق کے ساتھ, چونکہ ہم وفاق کی ایک اکائی ہیں, تو ہم نے وفاق کے ساتھ فنکشنل تعلقات جو ہیں وہ رکھنے ہیں. سو وہ یہاں آئے اسلام آباد, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی, انٹیریئر منسٹر جب پشاور گئے تو ان کو ریسیو کیا. اسی طرح سے ایک اور ٹریڈیشن رہی ہے کہ جو کور ہیڈ کوارٹرز ہے وہ ہر رمضان میں جو سٹنگ کیبنٹ ہوتی ہے اس کو انوائٹ کرتی تھی. ہم نے وہ انویٹیشن جو تھی وہ بھی اسلامی روایات ایکسیپٹ کی, اور ہماری کیبنٹ وہاں گئی اور افطاری ہم نے وہاں کی. تو ایک فنکشنل ریلیشن شپ جو ہے وہ ہم مینٹین کر رہے ہیں وفاق کے ساتھ اور باقی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر, تاکہ دیکھیے مگر اس میں رؤف حسن صاحب, اس میں یہ جو معاملہ تھا اس کو جوڑا جا رہا تھا دھاندلی والے معاملے کے ساتھ اور عمران خان کی رہائی کے ساتھ. تو جانا میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کیا یہ جو اس پروسیس کا حصہ بنے ہیں اور آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں اب آگے پارٹیسپیشن کرنی ہے, تو یہ اس سے الگ ہے, وہ دھاندلی والا معاملہ, رہائی والا معاملہ الگ ہے اور یہ معاملہ الگ ہے. دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر بھی زرمان صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا پروٹیسٹ جاری ہے, وہ ہمارا حق ہے, ہم وہ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں اور ہم وہ پروٹیسٹ جاری رکھیں گے. یہ پروٹیسٹ خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی ہوگا, اور یہ پروٹیسٹ ہمارے ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہوگا جو کہ ہماری پرسیپشن میں, ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اور حقیقت میں بھی وہ سلب کیے گئے ہیں. اسی طرح سے میں نے جیسے کہ عرض کیا, لیگل فرنٹ کے اوپر بھی اور باقی جگہ وہ فلی فنکشنل رہیں گے, پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر. اچھا, لیکن مجھے یہ بتائیے, پارٹی نے آج بھی احتجاج کی کال دی تھی, اب کیا آپ کو لگتا ہے اس احتجاج سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا؟ رحمان صاحب, ایک تو یہ ہے کہ جی حکومت کو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. جی بیسیکلی حکومت کے پاس ہے کیا, کس چیز کو فرق پڑے گا؟ حکومت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں, یہ تو پتلیاں ہیں, یہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی تنابیں کہیں اور ہیں جہاں سے کھینچی جاتی ہیں, ان کے پاس نہ ہے نہ ہوگا کبھی کچھ. تو فرینکلی سوچنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایکچولی حکومت کر رہے ہیں ان کو کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. پولیٹیکل جو پروٹیسٹ ہوتی ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے عوام کی ڈسسیٹسفیکشن کی, اور آج بھی جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پچھلے 2 دن سے ہمارے ورکرز کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے تھے, ہمارے لیڈران کے گھر کے اوپر چھاپے مارے جا رہے تھے, لوگوں کو پکڑا گیا ہے, لوگوں کو اریسٹ کر کے پولیس تھانوں میں ڈالا گیا ہے, اس کے باوجود سارے پاکستان میں ریلیز ہوئی ہیں, نکلے ہیں لوگ اور بڑی تعداد میں نکلے ہیں. مگر دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکسرسائز کے طور پر آپ کرتے ہیں, آپ احتجاج کی کال دیتے تھے, آپ کے لوگ نکل آتے ہیں. ایک معاملہ ہے کہ آبجیکٹیولی اس سارے معاملے کو دیکھا جائے کہ کیا اس سے واقعی حکومت پر پریشر بڑھا ہے یا نہیں بڑھا. میں اس تناظر میں آپ سے آپ کی رائے جو ہے اور پارٹی کی حکمت عملی کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیے پروٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایکسپریشن ہوتا ہے عوام کی طرف سے, اور جب 10 لوگ بھی نکلیں یا 10,000 نکلیں یا 10 لاکھ نکلیں, وہ سب جو ہے ایک رجسٹر ہوتا ہے. ابھی دیکھیے ایک ویسٹ میں پروٹیسٹ شروع ہوا تھا, چند لوگوں سے شروع ہوا تھا اور اب وہ لاکھوں میں پہنچ گیا ہے. آپ نو کیمپسز میں جو کچھ ہو رہا ہے رحمان, آئی نو دیٹ فورن افیئرز آپ بہت اس کے شوق رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں, وہ دیکھیے کہاں پہنچے. تو یہ معاملات جو ہیں اگر یہ گھمبیر اور ہوتے جائیں گے اور حقوق عوام کے نہیں ملیں گے, جمہوریت کی تنابیں جو ہے وہ کاٹی جائیں گی, شخص واحد کی حکومت کو اسٹرینتھن کیا جائے گا, تو یہ جو احتجاج ہے یہ بڑھیں گے. فیئر کا ایلیمنٹ جو ہے جو کہ اس وقت انہوں نے 2 دن سے ٹیرر جو ہے وہ انلیش کیا ہوا ہے پنجاب میں, خاص کر پنجاب میں, تو یہ کب تک چلائیں گے؟ یہ انریول ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہی لوگ جو ہیں سڑکوں پر ہوں گے اور ان کو پتا چلے گا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو میرے جیسے لوگوں کا جو کہ ایک سینٹی رکھتے ہیں, میں تو ان کو بار بار کہتا ہوں کہ وقت آنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے رویے بدلیں, اپنے راستے بدلیں, اور جو آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کو ویکیٹ کریں, اور جمہوریت کو آپ اس کے صحیح میننگ اور پیرائے میں جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کریں اور ملک میں چلنے دیں. اچھا, مجھے ایک اور معاملہ جس پر کچھ بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ بیرسٹر گوہر کا بیان آیا کہ عمران خان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے سمجھوتے کے لیے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج اس کی جو ہے وہ تردید کی ہے. کیا واقعی یہ کوئی دباؤ ہے پارٹی میں؟ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, خان صاحب نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے, یا کوئی ایسی چیز ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ جس کو ہم عرف عام میں یا ہم جو پولیٹیکل ڈسکشن میں جس کو ڈیل کہتے ہیں, تو کیا ایسی کوئی آفر ان کو کی گئی ہے؟ جی مختلف پیراؤں سے آفر ان کو کی گئی ہے, اور وہ بڑی سمپل سی چیز ہے, وہ وہی ہے, انہی لائنز کے اوپر ہے جو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے. پرائم منسٹرز ہیو بین ککڈ آؤٹ اینڈ پرائم منسٹرز ہیو بین براٹ بیک. سو کہ آپ جائیے, آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, لنڈن چلے جائیں, دبئی چلے جائیں,
सऊदी अरेबिया चले जाएं, वो बैठ जाएं चुप करके, फिर अच्छा। हम आपको वापस ले आएंगे। दैट मीन्स कि जी एक अच्छा। सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्राइम मिनिस्टर्स को किक आउट करती है और उनको तो ये वापस लाती है। उनको कहा इसी गया तरह है रऊफ हसन साहब, उनको कहा गया है कि इन मुल्कों में जो है वो आप जा सकते हैं? मतलब इन्हीं लाइंस के ऊपर बात हुई थी, अटक में जब थे उस वक्त भी ये बात हुई थी, और उस वक्त मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीले बहानों से ये सारी बात जो है ना इसको रिन्यू किया जाता रहा है। लेकिन हमारी कंटेंशन एक है, कल भी मेरी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, मैं वहां था, उसने कहा है, आज हमने उनका मैसेज भी रिलीज किया जो कि स्पेशल उन्होंने हमें डिक्टेट किया है, और उन्होंने कहा है कि मैं 9 महीने से कैद में हूं, मैं 9 साल भी कैद हूं, 9 साल या 9 साल से ज्यादा भी ठहरने को कायद हूं, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा, क्योंकि डील से करने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते, बट फर्दर कंपाउंड होते हैं, फर्दर बढ़ते हैं, और मैं उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। लास्टली रऊफ हसन साहब, आपकी पार्टी से तो नहीं लेकिन PMLN के हवाले से खबर आई है कि वो नवाज शरीफ को अब ड्राइविंग सीट में लाना चाहते हैं पार्टी चलाने के लिए। तो आपके ख्याल में क्या इसका कोई फर्क PTI पे पड़ेगा? और PTI PMLN का हालांकि ये डिसीजन है, लेकिन इसको किस तरह से देखती है कि क्या इससे कुछ होगा? ये उनका इंटरनल मामला है, हमारे नजदीक में सदर में, प्लीज डोंट माइंड इट बाय सेइंग सो बिकॉज़ आई एम गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ, ये छोटा भी और बड़ा भी ये डिकॉइट्स हैं, तो डाकुओं से तो बातचीत हम नहीं करेंगे, जो मैंडेट लूटने वाले हैं वो नहीं, ये उनका इंटरनल मामला है। जिस चोर को मर्जी लाएं ऊपर डाल दें, छोटे चोर को ले आए, बड़े चोर को ले आए, वो चोर तो उनका जो टाइटल है वो तो नहीं बदल सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रहे थे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।